نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 22 رمضان المبارک ہے اور ہم بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأس ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع کے اوپر دو غلام آئے اور ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا، تو حضرت ابو الہیثم تشریف لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے جو چاہو تم رکھ سکتے ہو۔ فقال نبی اللہ اختر لی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں اس کے اندر سے کون سا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ دیکھو جس سے مشورہ کیا جائے وہ صاحب امانت ہوتا ہے۔ یہ بڑی جوامع الکلم میں سے ہے کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ صاحب امانت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صاحب امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے، نمبر ایک، وہ اس میں کوئی خیانت نہ کرے، یعنی اس کو کسی کو بتائے نہیں۔ اگر آپ سے کوئی آدمی آ کے اپنی پرائیویٹ بات ڈسکس کرتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان نہ کریں، آپ اس کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں۔ ایک آدمی نے اپنے گھر کے، اپنے خانگی اعتبار سے، اپنے معاشی اعتبار سے یا کوئی بھی آ کے مشورہ کیا تو آپ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے امین ہیں، یعنی آپ کو خیانت کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کا افشا کر دیں، کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دیں۔ تو بڑا اہل علم کو، خاص طور پہ جن کے پاس لوگ اپنے گھر کے معاملات لا کے بیان کر دیتے ہیں یا جن کو اپنے مسائل لوگ بیان کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کو حل کر دیں گے یا اس کا کوئی اچھا سولوشن بتا دیں گے، ان کی یہ بڑی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے مسئلے کو کسی دوسرے کے سامنے بیان ہرگز نہ کریں۔ دوسرا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ صاحب امانت ہے، یعنی اگر آپ سے مشورہ کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے لیے مشورے کے اندر کوئی بہترین تجویز رکھتے ہیں تو اس کے خلاف مشورہ نہ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے فلانا امر بہتر ہے، اس نے آپ سے پوچھا کہ میں کاروبار میں فلانا کام کر لوں کپڑے کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کپڑے کا کام بہت اچھا طریقے سے کر سکتا ہے، تو آپ اس کو یہ مشورہ نہ دیں کہ تم یہ کام نہ کرو کسی بھی وجہ سے، بلکہ آپ اس کے لیے جو بہترین راہ ہو وہی مشورہ دیں۔ اور اس کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا اختیار کرتا، تو جو اپنے لیے اختیار کرتا اسی کا مشورہ دے کہ تم یہی چیز اختیار کرو۔ تو فرمایا ان المستشار مؤتمن خذہ ھذا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھ سے مشورہ کیا ہے تو میں صاحب امانت ہوں اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان دونوں میں سے اس غلام کو لے لو۔ فإنی رأیتہ یصلی واستوصی بہ معروفا، اس لیے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھ سے اس کے بارے میں خیر کی نصیحت بھی لے لو، یعنی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا کیونکہ یہ نمازی غلام ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ترجیح کہ اللہ کے رسول نے دو آدمیوں میں سے ترجیح کس کو دی؟ اس غلام کو ترجیح دی جو نماز کا، صوم و صلات کا پابند تھا۔ دیکھیں جو آدمی حقوق اللہ کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی حق کا پابند ہوتا ہے، وہ پھر بندوں کے حق کی بھی ذمہ داری کا ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق میں بھی لامحالہ کوتاہی کرتا ہے۔ تو چونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور حق اللہ کو ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس سے یہی اندازہ کیا کہ انشاءاللہ یہ غلام حقوق العباد بھی اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ اور دوسری نصیحت یہ کری، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اپنے انتقال کے وقت بھی کی تھی، کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے مملوکہ غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، اور چونکہ میں یہ غلام تمہارے حوالے کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دو یا اس کے ساتھ ناانصافی کرو، بلکہ اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس سے انصاف کا اور خیر کا کام کرو۔ فانطلق ابو الہیثم الی امرأته فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت امرأته، کیسے اس زمانے میں پاکیزہ نفوس ہوا کرتے تھے۔ ابو الہیثم کہتے ہیں کہ وہ اس غلام کو لے کے اپنے گھر پہ آ گئے اور اپنی بیوی کو آگے سارا اپنی اہلیہ کو ماجرہ سنایا۔ حضرت ان کی اہلیہ نے ارشاد فرمایا ما انت ببالغ ما قال فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقه، ان کی اہلیہ نے تقوی کا ایک عجیب قول ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے تمہیں اس سے خیر کی نصیحت کی ہے اور تم کبھی بھی اس کے ساتھ خیر کی جو ہے نصیحت میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس درجے کو تم اس کو آزاد کر کے پہنچ سکتے ہو۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے تمہیں خادم دے ہی دیا ہے تو تم جو ہے اس غلام کو آزاد کر دو، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اگر تمہارے پاس کام کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے، اس سے زیادہ خیر اس غلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ قال هو عتیق، ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی کا یہ جب مشورہ سنا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی نصیحت کی ہے، اور خیر کا بہترین پہلو یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں، اسی وقت کھڑے کھڑے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يبعث نبیا ولا خلیفۃ الا وله بطانتان بطانۃ تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے رسول کو یہ سارا معاملہ ماجرا سنا کہ میں نے اس کو غلام دیا اور غلام کے بارے میں اس کی بیوی نے اس کو یہ مشورہ دیا اور اس نے کھڑے کھڑے اس غلام کو آزاد کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ دو قسم کی جو ہے بطانہ، اس کے ہم نفس جو ہے اس کے لگے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم نفس کیا ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ خیر اور شر کی طرف جو ہے خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں اور شر کی طرف رہنمائی کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو فرشتہ ہوتا ہے، اور بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ بہرحال دو انسان کے طرف متوجہ کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک قوت ہوتی ہے جو اس کو فرمایا کہ تأمرہ بالمعروف، اس کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، وبطانۃ لا تألوہ خبالہ، اور دوسری ہوتی ہے جو شر کی قوت ہوتی ہے، وہ اس کو خیر کی جانب جانے نہیں دیتی۔ وَمَن يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ، فرمایا کہ جو اس شر کی قوت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ برائی اور شر سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کو اگر خیر کے کام کی طرف نصیحت مل رہی ہے تو اس کو فوراً لے لینی چاہیے اور اس کو رکنا نہیں چاہیے، اپنے کسی خدشے کی وجہ سے یا شریر مشورے کی وجہ سے اس خیر کے کام سے رکنا نہیں چاہیے۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار عن سهل بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور رضي الله تعالى عنه عن انس بن مالك عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنهما قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک غزوے کے موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم بھوک کی شکایت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول بہت سخت عالم ہیں اور شدید بھوک ہے، اور ہم نے اپنے کپڑوں کو اٹھا کر دکھایا، قمیص کو اٹھا کر دکھایا کہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے ہم سب نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے یہ بات اللہ کے رسول سے کہی تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا ہٹایا اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھے رکھے ہیں۔ دیکھیں یہی ایک قائد کی اور ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ قوم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو خود سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں کے قائد اور لیڈر ہمیشہ عوام کو قربان کرنے کے در پہ ہیں، وہ خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں عوام کو کہتے ہیں کہ تم مشقت اٹھاؤ، تم قربانی دو۔ تو ایسا قوم کا قائد کبھی نہیں بن سکتا۔ تو جس آدمی کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو خیر کی نصیحت کرے تو اس خیر کے کام میں سب سے آگے ہو۔ اگر دوسرے کو وہ عمل خیر کے اوپر نصیحت کرتے ہوئے خود اس کام میں سب سے آگے ہوگا تو دوسرے اس سے حوصلہ پکڑیں گے اور اس خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر وہ خود پیچھے رہے گا اور دوسروں کو خیر کے کام کی نصیحت کرے گا تو یہ تو بالکل قرآن کے اس مصداق کی طرح ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کہ تم دوسروں کو خیر کے کام کا حکم دیتے ہو اور خود کرتے نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر دوسرے کو خیر کی نصیحت کرے تو پہلے خود اس پر عمل کرے۔ ویسے بھی انسان اگر خود کسی بات پر عمل نہ کرتا ہو تو اس کی نصیحت بالکل بیکار ہوتی ہے۔ ایک انسان خود سگریٹ پیتا ہو اور دوسرے کو یہ کہے کہ بیٹا تم سگریٹ نہیں پیا کرو، وہ کبھی بھی اس کا اثر نہیں لے گا۔ ایک انسان خود پان کھاتا ہو اور دوسرے کو منع کرے کہ تم پان نہیں کھایا کرو، وہ کبھی بھی اس کا اثر نہیں لے گا۔ تو والدین کو چاہیے یا بڑوں کو چاہیے، سرپرستان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے چھوٹے کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو چھوٹے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیں گے۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب ہمیں تو منع کرتے ہیں موبائل لینے سے، خود سارا وقت موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں تو منع کرتے ہیں رات کو جاگنے سے، خود ساری رات جاگتے ہیں، ہمیں تو منع کرتے ہیں باہر نکل کر جو ہے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، خود اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو آپ کی بات کا بالکل بھی اثر نہیں لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو خیر کی نصیحت کریں تو پہلے اس خیر کے کام پر خود عمل پیرا ہوں۔ جب آپ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے اوپر خود اثر ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے بچے کو اس نے پیش کیا کہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اس کو کل لے کر آنا، میں اس کو نصیحت کروں گا۔ اگلے دن وہ عورت آئی تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، یہ انتہائی سخت نقصان دہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ کام تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ فرمایا کہ کل تک میں بھی میٹھا کھاتا تھا، لیکن جب تم آئی تو میں نے اس پر توبہ کی، استغفار کی اور اس بات کا عزم و ارادہ کیا کہ آج سے میں میٹھا نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد جا کے میں نے اس کو نصیحت کی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ عمل پیرا ہوگا۔